محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلى صلاته تحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلى صلاته تحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی المرسلین انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کا ٹاپک ہے جو آپ کو سامنے اسٹینڈ نظر آ رہا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ بہت پرانا معجزہ ہے۔ اس کا ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے شروع ہوا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا، ذکر آیا، اور پھر 1898 میں فرعون کا ممی ڈسکور ہوا ایجپٹ میں۔ تو یہ بہت پرانا منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو فرعون جو ہے وہ بچوں کو قتل کرتا تھا، لڑکی کو زندہ رہنے دیتا تھا، لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا۔ تو ان کی ماں نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو 3 مہینہ تک چھپا کے رکھا، لیکن بعد میں جب چھپانا مشکل ہوا تو وہی آیا ان کو کہ اس کو دریا نیل میں چھوڑ دو۔ تو اس کے بعد جو دریا نیل میں چھوڑ دی اور وہ فرعون کی بیٹی نہا رہی تھی، وہاں تک یہ بہتے ہوئے پہنچے تو فرعون کی بیٹی اپنے نوکرانی لوگ سے بولی کہ جاؤ لے کے آؤ اس کو، ٹکری کو۔ تو جب وہ تابوت کو لائے تو اس میں دیکھی بچہ بہت خوبصورت تھا، تو اس کو پالنا شروع کیا گیا۔ تو فرعون کی بیوی سب لوگ ایکسیپٹ کر کے پالنا شروع کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہیں محل میں جوانی تک پہنچے تو ایک روز ایک مصری اور جو مصر کا رہنے والا تھا اور ان کا بنی اسرائیل قوم کا دونوں لڑائی کر رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل کا قوم والا ان کو آواز دے کر پکارا، یہ ادھر گئے اور ایک گھوسا اس کا لگایا تو اس کا زندگی ختم ہو گیا۔ اور پھر ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بن رہا تھا کہ مصری کو مارا تو ان کو بھی قتل کیا جائے۔ تو ان کو ایک چاہنے والا بندہ تھا، بولا کہ آپ ادھر سے مصر کو چھوڑ کے چلے جائیے، آپ کے خلاف منصوبہ بن رہا۔ تو یہ چلے جاتے ہیں مدیان میں شعیب علیہ السلام کی بیٹی لوگ نظر آتی، کچھ پانی بھرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام ان کو بلاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو ان کو بلاتے ہیں کچھ اجرت دینے کے لیے، تو پھر بولتے ایک بیٹی سے شادی بھی کرا دیتے ہیں۔ اور یہ کافی برس ادھر میں رہ کے پھر ادھر سے نکلتے ہیں۔ تو راستے میں اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو۔ تو پھر ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ہارون علیہ السلام کو مددگار بنا دیتے ہیں۔ تو جب جاتے ہیں تو فرعون سے کافی بات چیت ہوتا ہے اور جادوگر بھی آتا ہے، ان سے مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ تو جادوگر کو ڈیفیٹ دے دیتے ہیں اور وہ جادوگر لوگ بھی ایمان لے آتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر فرعون ان کو سزا بھی دیتا ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے بعد بہت سارا لعنت وانت آتا ہے اور فائنلی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں۔ جب ہجرت کرتے ہیں تو پیچھے سے فرعون بھی آتا ہے پیچھا کرتے ہوئے، اور جب بحر احمر کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل لوگ جو تھے وہ گھبرا جاتے ہیں کہ سامنے میں بحر احمر ہے اور پیچھے فرعون ہے، تب تو پکڑا گئے ہم لوگ، واپس جانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بحر احمر کو 2 حصے میں ڈیوائیڈ کر دیا، بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام کراس کر کے بنی اسرائیل کے ساتھ کراس کر کے اس طرف چلے گئے۔ تو قرآن میں لکھا ہے کہ جب وہ جا رہے تھے تو فرعون ڈوبا اور فرعون ایمان لایا، لیکن اللہ نے بولا کہ سارا زندگی سرکشی یہ سب میں گزارے تو اب تمہارے لاش کو محفوظ کرتے آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنانے کے لیے۔
फिरौन को डूब के 2000 साल हो गया था। कुरान ने अनाउंसमेंट किया कि अब तुम्हारे लाश को महफूज कर रहे हैं। तो उसके 1300 साल बाद मिस्र में मिला। मिस्र में जब दरियाफ्त हुआ तो ये क्रिश्चियन वगैरह जो भी इन्वॉल्व थे उसको दरियाफ्त करने में बहुत खुश हुए कि हमने इतना पुराना लाश को दरियाफ्त किया। तो अब उसके बाद जब बहुत खुशी का इजहार किया, लेकिन जब बाद में पता चला कि इसका तो कुरान में जिक्र है, तो ये तो कुरान का सदाकत साबित हो रहा है, तो बहुत किस्म से रास्ता निकाल के भागने मांगे। पहला फिल्म जो 10 कमांडमेंट्स बनाए थे उस वक्त इनको नहीं पता था कुरान में जिक्र है इसका। तो उस फिल्म में फिरौन को डुबाते हैं बाकायदा, जैसा तौरात में भी है डूबता है, ज़बूर में भी है और कुरान में भी है कि डूब जाता है, लेकिन वो फिल्म में नहीं डुबाते। तो उसके बाद जब उनको पता चला कि ये तो कुरान का सदाकत साबित हो रहा था, दूसरा फिल्म बनाए तो उसमें महल वापस भेज देते। लश्कर डूब जाता है, ये खुद महल चले जाता है। तो ये सब हो रहा था, उलझान में डालने मांग रहे थे ताकि इस्लाम का सदाकत साबित नहीं हो। लेकिन इस दौरान तो नहीं, उस वक्त तो शायद पैदा नहीं हुआ था, लेकिन तकरीबन 37 साल पहले एक बहुत खूबसूरत पॉइंट मिला मेरे को कि ये लोग जो परेशान थे कि खाली कुरान का सदाकत साबित हो रहा है, तो खाली कुरान का नहीं बल्कि तौरात का भी सदाकत साबित हो रहा था। वो इसलिए कि फिरौन के डूबने के 400 साल कबल यूसुफ अलैहिस्सलाम 110 साल की उम्र में फौत हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे लाश को महफूज रखो, और जब तुमको मिस्र से निजात मिलेगा, तुम हिजरत करोगे तो मेरा लाश ज़रूर साथ ले जाना। कसम भी लिया और वायदा एकदम पक्का ठोस बना है। तो उनका फौत हुए वो, तो उनके लाश को मसाला वसाला लगा के महफूज करके और एक ताबूत में रख दिया। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत करके जा रहे थे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के 400 साल पुराने जिस्म मुबारक को भी साथ ले गए। तो जब समुंदर 2 हिस्से में डिवाइड हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को साथ लेके गुजरे। पीछे से फिरौन आया, वो डूबा और उसकी लाश महफूज करने का वायदा किया गया कुरान में। तौरात में एक ही लाश का जिक्र है यूसुफ अलैहिस्सलाम का, जो लंबे अरसे के लिए महफूज था, वो उस दिन वहाँ से गुजरा। और कुरान में एक ही लाश का जिक्र है जो लंबे अरसे के लिए महफूज किया गया, और वो भी उसी दिन उसी जगह में से इब्तिदा हुआ, उसको भी महफूज करने का बात हुआ। तो इससे साबित हुआ कि कुरान और तौरात एक ही अल्लाह का कलाम है, क्योंकि ये दोनों लाशों में 400 साल का फ़र्क है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाश में और फिरौन की लाश में, लेकिन एक ही दिन, एक ही वक्त, एक ही जगह दोनों मौजूद थे। तो उसके बाद फिर ये मजमून लिखा और इससे काफ़ी क्रिश्चियन लोग भी इसको पसंद किए, हिंदू भी पसंद करता है, मुसलमान तो करते ही है पसंद, यहूदी भी इसको पसंद तो करता है। इजहार कम करते हैं लोग, क्योंकि फिर वो इस्लाम कबूल करने का मसला आ जाता है, लेकिन पसंद करते हैं। अब तो 14 करोड़ से ज़्यादा रीच हो गया, 14.5 हो गया था 3-4 दिन पहले ये फेसबुक वगैरह में। तो इंडिया में भी बहुत हिंदू लोग भी इसको बहुत लाइक वाइक कर रहे हैं, बड़ा अच्छा जा रहा है। तो इसमें एक मज़े का बात यह है कि जब मैं गाड़ी भी चलाता हूँ, एडवर्टाइज का ये सब भी चलते रहता है, तो लोग एतराज़ करते थे कि तौरात तो तहरीफ है, तौरात में मनसूख है, हालांकि मनसूख होने का कहीं खबर नहीं है। तौरात के इन बाद 1400 साल बाद ईसा अलैहिस्सलाम आए, बोले इसका एक शोशा भी मनसूख नहीं है, मैं पूरा करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं आया हूँ। जब तक आसमान और ज़मीन बाकी है तो इसका एक शोशा भी मनसूख नहीं होगा, जो ऐसा करेगा वो जहन्नमी है। लेकिन और कुरान में भी बोला गया है अहले किताब को, जब तक तुम तौरात और इंजील और जो कुछ तुम पर नाजिल हुआ सब पर कायम नहीं रहोगे, अमल नहीं करोगे, तो तुम सही साबित नहीं होगे। तो ये सब बातें हो रही थी, लेकिन फिर भी मुसलमान को समझाना मुश्किल होता था कि भाई तौरात मनसूख हो गया, ये सब तहरीफ हो गया। तो इस दरमियान में अभी 2 महीना पहले, मजमून 37 साल पहले लिखा था कि सिर्फ 2 महीना पहले एक हदीस मिल गया बहुत खूबसूरत, इब्ने कसीर के सूरह शोरा में 58-59 नंबर आयत के तफसीर में है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत करके जा रहे थे तो रास्ता समझ में नहीं आ रहा था उन लोगों को
تو بنی اسرائیل کے علماء کو بلائے اور بولے کہ یہ راستہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو وہ علماء لوگ بولے کہ بھئی ہم نے یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی لاش کو بھی ساتھ لے جائیں گے، تو ہم تو ان کے لاش کو مصر میں چھوڑ کے آ گئے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھے تم لوگ میں سے کس کو پتہ ہے کہ ان کا قبر کہاں ہے؟ یوسف علیہ السلام کا. سب نے بولا کہ ہم کو نہیں پتہ، لیکن ایک بڑھیا عورت ہے شاید اس کو پتہ ہے. تو وہ بڑھیا عورت سے پھر پوچھواتے موسیٰ علیہ السلام کہ ان کا قبر کہاں ہے بتاؤ. تو وہ بولتی پہلے میں اپنا حق لوں گا اس کے بعد بتاؤں گا. تو وہ پوچھتے تم کو کیا چاہیے؟ تو وہ بولتی ہے کہ بھئی آپ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو وہ بولتے ہیں کہ یہ الجھن میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ان کو وہی آتا ہے کہ جو بڑھیا بول رہی ہے وہ سن لو اور مان لو. تو وہ مان لیتے. پھر بڑھیا ایک جھیل کے پاس لے جاتی ہے، جو جھیل بہت گندا ہو گیا تھا. تو اس پرانا پانی تھا نا، تو اس کے بولتی یہ پانی سے نکالو، چھوٹا جھیل ہوگا. پانی نکالتے ہیں، پھر وہ ایک جگہ بولتی یہاں کھودو. تو وہاں جب کھودتے ہیں تو وہ تابوت نظر آتا ہے یوسف علیہ السلام کا. وہ لیتے اور جاتے ہیں تو راستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کا سفر پھر آگے چلتے رہتا ہے. بحر احمر کا سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ بہت خوبصورت ہے. اس میں ایک آدھ پوائنٹ اور سنا دیتے ہیں. اچھا بتی آ گیا تو ایک پوائنٹ خالی سنا دیتے ہیں. آپ لوگ کو زیادہ صبر نہیں کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ہفسول کا ٹیم تھوڑا سا ڈھیلا ہو جائے گا تھوڑا لیٹ ہونے سے، آپ لوگ کو فائدہ بھی ہو جائے شاید. تو وہ یہ ہے کہ لوگ شکایت کرتے تھے کہ بھئی بہت سارے فرعون کا لاش محفوظ ہے. جو ڈوبا تھا اس کا نام مرنپٹا تھا، لیکن اس کا باپ جو بچوں کو قتل کرتا تھا رامزیس 2 اس کا لاش بھی ہے. اس کا باپ سیٹی 1 کا بھی لاش ہے. اس کا باپ رامزیس 1 ہے، اس کا بھی لاش ہے، اور بھی لوگوں کا لاش ہے. تو اس میں کون سے خاص کمال ہے کہ اگر ڈوبنے والے کا بھی لاش ہے. تو ہمارے ایک ڈسکشن گروپ ہوتا تھا. پھر ایک روز میرے کو بہت اچھا خیال آیا دماغ میں. وہ تھا ساجد یا واجد کیا نام تھا، وہ بہت سوال کرتا تھا اور اس پہ بہت اڑکے تھا. تو پھر ایک روز میرے کو اللہ تعالیٰ نے وہ پوائنٹ دیا. وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے ہجرت کر کے، تو وہ ایک رات کا سفر نہیں تھا، وہ تقریباً 18 دن میں وہاں پہنچے تھے. تو جب 18 دن میں پہنچے تھے تو لمبا روٹ تھا، کوئی شارٹ کٹ بھی ہوتا ہوگا، لیکن 18 تھا تو چلو 10 دن 8 دن جو بھی ہوگا. لیکن مصر میں لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا بادشاہ گیا ہے اور لشکر کے ساتھ گیا اور پھر بنی اسرائیل کو واپس لا رہا ہے. لیکن نہ بنی اسرائیل آ رہا ہے نہ بادشاہ آ رہا ہے. تو یہ لوگ فکر مند ہو گئے. نارمل بات ہے نا، فکر مند ہوئے. پھر اس کے بعد وہ لوگ گئے تلاش کرنے، لیکن وہ سمندر تو پھر اکٹھا ہو گیا تھا، راستہ سب چھپ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا. تو ان کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ سمندر ڈیوائیڈ کر کے گئے ہوں گے. تو وہ کھوجنے کھاجنے میں پتہ نہیں کیا. اور پھر سمندر کا ایریا بھی لمبا ہوتا ہے، 15 دن 1 مہینہ کچھ تو لگائے ہوں گے کھوجنے میں. پھر کشتی وشتی لائے ہوں گے، اس طرف گئے ہوں گے. تو اس طرف جا کے پھر جب دیکھے ہوں گے تو 600 لشکر تھا فرعون کا، وہ سب ہڈی کا ڈھانچہ بن گیا تھا، اور فرعون کا لاش تازہ محفوظ تھا. اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گیا کہ ابتدائی 1.5-2 مہینہ جو فرعون کا لاش محفوظ رہا، یہ کوئی مسالہ نہیں لگایا، کوئی آدمی نہیں تھا وہاں، جانوری لوگ تھے، انسان تو تھا نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اس کو پہلا 1.5-2 مہینہ محفوظ کیا. کیونکہ اگر محفوظ نہیں ہوتا تو پھر اس کو محفوظ کر نہیں سکتے بعد میں، کیونکہ اگر سرنا شروع ہو جائے تو پھر اور محفوظ نہیں ہوتا ہے. جو اس کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بالکل صحیح کنڈیشن میں لاش ہو تو محفوظ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بڑے اچھے سے خاموشی سے بیٹھے. پسند نہیں آیا ہے تو بچے سے شکایت کر دو کہ آئندہ بیان صحیح کرے. پسند آیا ہے تو اپنے تالیوں سے رخصت کرو. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع